السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلیم صافی کا پروگرام جیو پر دیکھا جس میں شفیق امینی بھائی کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے شفیق امینی بھائی سے سوال کیا کہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیجئے۔ شفیق امینی بھائی کے جملے مکمل ہوئے ہی نہیں تھے کہ سلیم صافی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کی بات کو کٹ کیا اور انہیں ڈراپ کر دیا۔ اب میں سوال تمام میڈیا مالکان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے ضمیر لوٹوں، بے شرموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ اس طرح سے واویلا مچاتے ہو جیسے سارا درد تمہارے اندر ہے، لیکن جہاں پر مسجد رحمت للعالمین کے ان شہداء کا ذکر ہوا تم نے کال ڈراپ کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ تم جن کے حرام کے ٹکڑے کھاتے ہو تم انہی کی زبان بولتے ہو، تم سچ دکھانے سے قاصر ہو۔ تم نے اس وقت پر عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ بربریت کیوں نہیں دکھائی جو فرانس کے معاملے میں اس وقت پر شہید کیے گئے لوگ تھے جو تحریک لبیک کے تھے؟ تمہیں اس وقت درد نہیں اٹھا؟ تم نے اس دن پروگرام نہیں کرنا تھا؟ تمہیں تبھی یاد آتا ہے سب کچھ جب کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور اس پر بھی الزام کسی ایک مسلمان پہ ڈالنا ہو۔ مسلمان بہت واضح یہ پیغام دیتا ہے کہ بیجا اگر کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کی جائے وہ غلط ہے، تو ہم کیوں کریں گے کسی کے ساتھ؟ لیکن تمہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تم وہ بھی ملبہ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے تلے رہتے ہو۔ اب سوال بہت واضح ہے کہ گرجا گھر کو آگ لگائی، غلط کیا۔ تمام امت مسلمہ اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کی تو سزا اسی کو ملے گی، نہ کہ ان کو جنہوں نے نہیں کیا۔ یہ سب نے ایک بات متفق ہو کے فیصلہ سنا دیا، لیکن تم سے وہ سنائی کیوں نہیں دیتا کہ جو تحریک لبیک کے ان شہداء کا بے جا بے گناہ خون اس زمین پر گرا، اس کے لیے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں تمہارے باپ ان آقاؤں نے منع کیا جس کے تم غلام ہو۔ کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم نے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ ظالم کی حمایت کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں یہ شکایت ان تمام اینکر سے کرنا چاہتا ہوں جو سچ کا راگ الاپتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کیوں زبانیں بند ہو جاتی ہیں؟ جہاں کہیں بھی ناموس رسالت کا معاملہ ہوتا ہے کون سی جماعت سامنے آتی ہے سوائے ایک جماعت کی، تحریک لبیک پاکستان۔ جہاں پر بھی حملہ ہو تو پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں تحریک لبیک والے، کہاں ہیں تحریک لبیک والے؟ تو اب آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ ان شہداء کے لیے ہم آواز اٹھا سکیں کہ انہیں بیجا کیوں شہید کیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ لیکن سارے کے سارے میڈیا کو ساتھ چھوٹ گیا ہے۔ یہاں پر اگر ایک کسی مائنورٹیز کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور وہی بات شفیق امینی بھائی نے کی کہ انڈیا کے اندر کتنے گرجا گھر جلائے گئے، کبھی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن اگر پاکستان میں نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن بھی اگر یہ کام کر دے تو سارے واویلا مچا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کی جان کی اہمیت، ان کے مال کی اہمیت مسلمان کے مال سے زیادہ ہے۔ اتنے لوگوں کے شہید ہونے کے بعد پورے میڈیا کو ساتھ چھوٹ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جب قبر میں رسول اللہ تمہیں ملیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے اپنا فرض پورا کیا؟ کیا تو میرے ان امتیوں کے ساتھ کھڑا ہوا جو میرے نام پر شہید ہوئے، جو میرے نام پر گولیاں کھا رہے تھے؟ کیا تو ان کے ساتھ تھا کہ جب ان پر پابندیاں لگائی گئی، ان پر سوشل میڈیا پہ پابندی، ان کے اوپر الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی، تو نے کتنا ساتھ دیا؟ کیا یہ کہہ کر بری ہو جاؤ گے کہ ہمیں مالک نے روک دیا تھا، ہماری روزی روٹی روک دی جاتی اس لیے ہم خاموش تھے؟ تو کیا تم بچ جاؤ گے اور ڈرو اس وقت سے کہ کہیں آقا علیہ السلام تم سے منہ نہ پھیر لیں؟ کیونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہے، یہ پورے کے پوری جماعت نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے لڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اکیلے پورے کفر کا سامنا کر رہے ہیں، ان ملحدین، ان دین بیزاروں سے لڑ رہے ہیں جو اسلام کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کر رہے ہیں۔ تو تمہارا کیا کردار ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی نسلوں کو کیا دینا ہے کہ تم اسلام سے بغاوت کرو؟ جب اسلام کے لیے کھڑا ہونے کا وقت آئے تو منہ پر ٹیپ لگا لو۔ یہ سوچنا تم نے کہ تم نے کس طرف جانا ہے، کہ تم نے سلیم صافی بننا ہے یا تم نے ایک سچا مجاہد بننا ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے، جو اسلام کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں
کہ تمہاری آواز کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن تمہارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ، تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی تو بند نہیں ہیں، وہاں پر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اور میں انتظار کروں گا کہ شاید کسی ایک کی غیرت جاگ جائے، اور تمام لوگ اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا۔ میری طاقت آواز اٹھانے کی ہے، میں آواز اٹھا رہا ہوں۔ اگر تمہاری طاقت ایک شیئر کرنے کی ہے تو میری آواز کو ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ شاید ان کا مرا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔